امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بعث سریۃً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. فلما رجعوا، جب وہ واپس لوٹ کے آئے، قال مرحبا بقوم، کہ مبارکباد میں دیتا ہوں اس جماعت اور اس قوم کو، قضوا الجہاد الاصغر، جنہوں نے جہاد اصغر کو تو انجام دے دیا ہے، وبقی علیہم الجہاد الاکبر، لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے، ابھی جہاد اکبر باقی ہے. فقیل یا رسول اللہ، وہ تو چیخ اٹھے، بول اٹھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، مل جہاد الاکبر، اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور جہاد ہے؟ کون سا ہے وہ جہاد اکبر؟ یعنی یہ جو ہم اس قدر سختی اور مشقت جھیل کے خاک و خون کا ہم نے قتال کیا ہے، جنگ کی ہے، کتنے بندے شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہیں، کتنے گھر جو ہیں وہ اجڑ گئے، بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. تو یہ جو ہم عمل انجام دے کے آئے ہیں، بھوک پیاس، زخموں کی شدت، سفر کی کٹھن اور اپنے پیاروں کا بچھڑنا، یہ سارے کے سارے غم لے کے جو ہم آ رہے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے. تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ کیا ہے جہاد اکبر؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد النفس، نفس کا اپنے ساتھ جہاد کرنا. ادھر خالی جملہ ہے جہاد النفس، نفس کا جہاد، لیکن پورا جملہ کیا بنے گا؟ جہاد النفس بالنفس، نفس کا اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا، انسان کا اپنے آپ سے لڑنا. دوسروں سے تو لڑنے میں انسان شیر ہوتا ہے، مقابلہ بھی کر لیتا ہے، ٹسل بھی باندھ لیتا ہے، ضد بھی باندھ لیتا ہے، اپنا آپ دکھانے کی کوشش بھی انسان کئی طریقوں سے کرتا ہے، مختلف طریقے ہیں انسان کے. یہ تو بہت آسان ہے، عام ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، اپنا آپ منوانا، اپنی شخصیت کو منوانا، یا کوئی ٹسل باندھ لینا، سائڈ پہ ہو جانا، مختلف طریقے انسان اختیار کرتا ہے. اپنے آپ کے ساتھ ایک دفعہ ٹسل باندھے، اپنے آپ کی مخالفت کرے، اپنے آپ کے ساتھ ضد باندھے، یہ جہاد اکبر ہے، اور یہی حقیقت ہے. جیسے کہ ایت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو اس دنیا میں مضر، نقصان دہ، خطرناک، دہشت ناک خلق ہوئی ہے، وہ ایک دفعہ انجام دینے کے بعد کسی نہ کسی اور چیز میں مشغول ہو تو انسان کو چھوڑ دے گی. مثلا بھیڑیا ہے، وہ کسی اور چیز کو کھانے میں مشغول ہو، نفس کو ہمیں ترک کر دے گی. اچھا کتے کو دیکھیں، وہ اپنے خوراک یا اپنے شکار پہ جھپٹ پڑے، انسان کو چھوڑ دے گا. چیتا ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، سانپ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ وہ جب دوسرے کے ساتھ یا اپنے آپ کے ساتھ مشغول ہو تو آپ کو ترک کر دے گی، سوائے انسانی نفس کے. وہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ ایک تو ترک نہیں کرتا، دوسرا اسے آگے مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے اسے اکساتا اور بھڑکاتا ہے. یعنی ایک اس نے برائی انجام دے لی تو ادھر اب اسے چھوڑتا نہیں ہے کہ میں نے اسے نقصان پہنچا دیا، یا دیگر بہت سارے جانور انسان کو نقصان پہنچا کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. لیکن خود انسان کا نفس ایسا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کے بعد پھر اس سے وابستہ ہوگی، اس سے بھی بڑھ کر نقصان پہنچائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے پس ترین وادی میں جا گرے تب بھی انسان کا نفس اسے نہیں چھوڑتا. اس لیے اعد العدو کہا ہے امام علی علیہ السلام سے، منقول روایت ہے کہ سب سے بدترین انسان کا دشمن وہ نفس ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے. باہر کے کس دشمن سے انسان لڑتا ہے، باہر کے کس شیطان کے فریب میں آتا ہے، خود انسان کا نفس ہے کہ جو اس کو فریب دیتا ہے، خود انسان کا نفس ہے جو اس سے دشمنی کرتا ہے، اسے آرام پہ اکسائے گا، اسے سکون اور لذات کی دنیا میں دھکیلے گا، اور وہ بھی آرام سے انسان اس کی باتیں سنتے سنتے چلا جاتا ہے. کہ ابھی انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی. اس لیے جہاد النفس، اصل تعبیر کیا ہے؟ جہاد النفس، نفس کا جہاد. لیکن نفس کا جہاد کس سے؟ اپنے آپ سے نفس کا جہاد. تو یہ آپ کے سامنے روایت کے الفاظ، ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جہاد نفس ہے، جہاد اکبر. اس کے علاوہ جتنے بھی جہاد ہیں وہ جہاد اصغر ہیں.